السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے 9th کلاس کے بورڈ کے پیپر کے لیے کچھ ہی خلاصے کرنے ہیں، جن میں سے نامدیو مالی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو بیٹا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نامدیو مالی کا خلاصہ ایک تو آسان ہوگا، 5 میں سے 5 نمبر والا فل نمبر والا ہوگا، اور اس ویڈیو کے اندر میں امیجز اینیمیشن لگا کے آپ کو یاد کرواؤں گا، تو آپ کو خلاصہ یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو آسان پورے نمبر والا اور یاد ہو جائے گا۔ تو بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح ملتی رہیں۔ تو چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، ہمارا جو نامدیو مالی ہے، سبق کا خلاصہ نامدیو مالی، مصنف کا نام 1 نمبر ہوتا ہے اس کا، تو مولوی عبدالحق۔ ٹھیک ہے، مصنف کا نام کیا ہے نامدیو مالی کا؟ مولوی عبدالحق۔ نامدیو اورنگ آباد میں مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کا مالی تھا۔ کہاں کا مالی تھا؟ اورنگ آباد میں مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کا مالی تھا۔ وہ ایک نیچی سمجھے جانے والی ذات ڈیڑھ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ کاسٹ تھی، ایک ذات تھی جو کہ نیچ سمجھی جاتی تھی اس وقت، وہ اس سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن مصنف کے نزدیک نیکی اور خوبیاں کسی خاص ذات کا محتاج نہیں ہوتی۔ مصنف جب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا، نامدیو کو پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مگن پاتا۔ وہ پودوں کی خدمت کرتا اور انہیں دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ انٹروڈکشن ہے، پہلا پیراگراف جو ہمارے بک کا بھی پہلا پیراگراف ہے، اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو نامدیو اورنگ آباد میں مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کا مالی تھا، وہ ایک نیچی سمجھے جانے والی ذات، ایک ذات تھی، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ میرے نزدیک نیکی اور خوبیاں جو ہیں کسی خاص ذات کی محتاج نہیں ہوتی، وہ کسی بھی ذات میں ہو سکتی ہیں۔ مصنف جب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا، نامدیو کو پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مگن پاتا۔ وہ پودوں کی خدمت کرتا، انہیں دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اب آئیے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ نامدیو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نامدیو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ پودوں کو ہی اپنے بچے سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پودوں کو ہی اپنے بچے سمجھتا تھا۔ وہ ان کی ماں کی طرح پرورش کرتا تھا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح نامدیو پودوں کی پرورش کرتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، انہیں پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اگر کوئی پودا سوکھنے لگتا یا اسے کیڑا لگ جاتا تو وہ ایک ہمدرد ڈاکٹر کی طرح اس کا علاج کرتا اور اسے بچا لیتا۔ باغ میں کام کرنے کی وجہ سے وہ جڑی بوٹیوں کو پہچاننے لگا تھا اور لوگوں کے بیمار بچوں کا بالکل مفت علاج کرتا تھا۔ اب دوسرا پیراگراف میں بیٹا بات سمجھ آئیے کہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، بچے سمجھتا تھا۔ وہ ان کی ماں کی طرح پرورش کرتا تھا، یعنی جس طرح ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، وہ اپنے پودوں کی، جہاں وہ کام کرتا تھا، ان کی پرورش کرتا تھا، انہیں پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اگر کوئی پودا سوکھنے لگتا یا اسے کیڑا لگ جاتا تو وہ ایک ڈاکٹر کی طرح اس پودے کا علاج کرتا تھا اور اس کو بچاتا تھا۔ اس کا لگایا ہوا پودا کبھی خراب نہیں ہوتا تھا، ضائع نہیں ہوتا تھا۔ وہ باغ میں کام کرنے کی وجہ سے پھر اسے جڑی بوٹیوں کا بھی پتہ چل گیا تھا، تو لوگ اپنے بیمار بچوں کو لے کے آتے تو وہ ان کی مفت علاج کرتا تھا، دوائی دے دیتا تھا جڑی بوٹیوں کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف یہ ہو گیا۔ نیکسٹ بیٹا، وہ خود بھی صاف رہتا اور اپنے باغ کو بھی آئینے کی طرح چمکا کر رکھتا۔ مالیوں کا زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ صاف نہیں رہتے، لیکن نامدیو مالی جو تھا خود صاف ستھرا رہتا تھا۔ باغ کا داروغہ باقی مالیوں سے بڑی مشکل اور سختی سے کام لیتا تھا۔ داروغہ کہتے ہیں نا جو اس کو اوورآل پورے باغ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ یوں کہہ لیں اس کا مینیجر۔ جو باغ کا داروغہ تھا باقی مالیوں سے بڑی مشکل اور سختی سے کام لیتا تھا، مگر نامدیو کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ بغیر کسی لالچ یا صلے کے پرواہ کیے اپنا کام محنت سے کرتا تھا۔ ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ پانی کی کمی سے باغ کے پودے مرجھانے لگے، لیکن نامدیو دور دور سے کیچڑ ملا پانی سر پر ڈھو کر لاتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ مصنف نے اس بات پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی بھی اپنے بچوں کو پالنے کا انعام نہیں لیتا۔ بیٹا اس پیراگراف کی سمجھ آئیے آپ کو کہ بارش ہوئی نہیں، پانی کی کمی پڑ گئی،
تو باغ جب بارش پہلے دور کی بات ہے جب یہ نل شل نہیں ہوتے تھے، تو پانی کی جب کمی ہوئی تو باغ کے پودے مرجھا گئے. تو نام دیو کیا کرتا تھا، دور سے کیچڑ ملا پانی اور اس طرح، کیونکہ پودوں میں تو وہ بھی چلتا ہے، تو ان کے لیے لاتا وہ مشکیزے میں بھر بھر کے اور انہیں پانی دیتا تھا. اس کا باغ جو ہے وہ پھر ہرا بھرا ہوتا تھا. تو اسے یہ چیزیں دیکھ کے جو مصنف ہے، کیونکہ وہ وہیں پہ کام کرتا تھا نا، کھڑکی سے اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں نامدیو مالی کو انعام دیتا ہوں. اس نے کہا میں انعام نہیں لیتا، اپنے بچے ہیں تو میرے بچے ہیں، بچوں کو پالنے کا کون انعام لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ، اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سراج الحسن نے اسے ترقی دے کر شاہی باغ میں بھیج دیا. اب اس کی ترقی ہوگی، شاہی باغ میں چلا گیا. وہاں جاپان اور ایران جیسے ملکوں کے پڑھے لکھے مالی موجود تھے، لیکن نامدیو نے بغیر کسی ڈگری کے صرف اپنی سچی لگن اور محنت سے وہاں سب کو پیچھے چھوڑ دیے. وہ باقی مالیوں کی طرح نہ لڑتا، نہ جھگڑتا اور نہ ہی نشہ کرتا تھا. اب اس پیراگراف میں بیٹا کیا بات ہے کہ ڈاکٹر سراج الحسن تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ترقی کر دی، شاہی باغ میں وہ مالی بن گیا. اب وہاں جب دیکھا تو وہاں تو جناب انگریز، جاپان اور ایران کے ملکوں کے پڑھے لکھے مالی موجود تھے، لیکن جو نامدیو تھا وہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، صرف اپنی سچی لگن اور محنت سے وہ بھی اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. باقی جو مالی تھے آپس میں بھی لڑتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے، لیکن نامدیو یہ کام نہیں کرتا تھا. اچھا، ایک دن شاہی باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا. تمام مالی جان بچا کر بھاگ گئے، مگر نامدیو اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے مکھیوں کے حملے کی خبر نہ ہوئی. مکھیوں نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو کر گر پڑا اور جان دے دی. مصنف نے اسے شہادت کا درجہ دیا. مصنف سبق کے آخر میں کہتا ہے کہ نامدیو ایک نیک، سادہ اور دوسروں کے کام آنے والا انسان تھا، جسے اپنی نیکی کا غرور نہیں تھا. اصل بڑائی یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچائے اور خدا کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائے. اس لحاظ سے نامدیو ذات کا معمولی ڈھیڑ ہونے کی باوجود بڑے بڑے شریفوں سے زیادہ نیک اور عظیم انسان تھا. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہماری پورا خلاصہ تھا. اس کو میں اب ایک سکرین پہ کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا. آپ اس خلاصے کو کریں، پورے نمبر والا ہے، آسان ہے. میرے خیال میں ہمیں اوورال اس کی کہانی کا بھی پتہ چل گیا، لفظ بھی ہیں تو ان کو بیٹا یاد کریں، چاہے لکھ لیں یا جو جیسے بھی کرنا ہے تو اس کو تیار کریں. یہ بورڈ کے پیپر میں آنے والا ہے. تو باقی بھی امپورٹنٹ خلاصے بیٹا میں نے اسی طرح امیجز لگا کے، انیمیشن لگا کے سمجھائے ہیں. ان کا لنک بھی میں پہلے کمنٹ میں دے دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.